ارشاد بھٹی صاحب، کراچی کے جلسے کے بعد جو کچھ ہوا، مزار قائد پر نعرے بازی، اس کے بعد پھر کیپٹن صفدر کی گرفتاری، اس کے بعد پھر جس طریقے سے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ آئی جی سندھ کو اٹھا کر لے گئے اور اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا گیا، پھر اس کے بعد پولیس والوں کے جو ہے نا وہ چھٹیوں کی درخواستیں، ان کا ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ریڈیکیول کیا گیا، ہمارا مورال ڈاؤن ہوا۔ اس ساری سچویشن کے بعد آپ یہ انالیسس یہ کرتے ہیں کہ سارے معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا، اس کو اچھے طریقے سے بھی تو ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آرمی چیف صاحب کا شکریہ کہ ان کے بر وقت ایک نوٹس سے اور ٹیلی فون سے جو بلاول کو بھی کیا اور آئی جی سے بھی بات ہوئی ان کی، تو اس سے یہ وقتی طور پر یہ بحران ٹل گیا۔ لیکن یہ بحران ٹلا نہیں، کیونکہ اب سیاست شروع ہو گئی ہے اس پر، اور جو ایز یوزول ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ہو، کرونا ہو، سی پیک ہو، ٹڈی دل ہو، مرگ ہو، جنازہ ہو، قبر ہو، کچھ بھی ہو، ہم سیاست اس پر کرتے ہیں، وہ سیاست شروع ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ مزار قائد پر جو بد تمیزی اور بد تہذیبی کی گئی، پاگل پن کیا گیا، وہ افسوسناک ہے۔ مریم نواز کے ہوٹل کمرے میں جس طرح وہ لاک توڑا گیا، وہ افسوسناک ہے۔ آئی جی سندھ کہانی کے بہت سارے پہلوز ایسے ہیں کہ جو افسوسناک ہیں، لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ آئی جی سندھ کو کڈنیپ نہیں کیا گیا، اغوا نہیں کیا گیا، یہ مبینہ طور پر یہ ساری سیاست ہے۔ اور آئی جی زبردستی لے کر گئے، یہ کہا جا سکتا ہے، دیکھا ہوا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں، زبردستی نہیں، وہ ادھر بہت سارے ان کے سنا جا رہا ہے مبینہ، ان کے لان میں بھی بیٹھے رہے، ان کے دوسرے دفتر، ان کے جو کیمپ آفس ہے وہاں اندر بھی بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے ساتھ بھی گئے اور وہاں رہے بھی، اور ادھر ان کا روز آنا جانا ہوتا تھا۔ اور یہ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ کور کمانڈر کراچی، میں اس پہ زیادہ بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کور کمانڈر کراچی تحقیق ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کے حقائق سامنے آئیں گے۔ اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ جس کی بھی ہمارے اینڈ پہ کسی کا کوئی بھی ملوث ہوا، اس کو سزا ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میں ایک دو اس پورے سین، اس پورے سیناریو میں سے، منظر میں سے وزیر اعظم غائب رہے۔ وزیر اعظم کا کوئی عطا پتہ نہیں لگا کہ کدھر تھے، کدھر ہیں۔ آپ کو لگتا ہے انہیں انٹروین کرنا چاہیے تھا خود سے؟ جو آئین، جمہوریت، ہاں بالکل کرنا چاہیے تھا، اور ان کو بھی کرنا چاہیے تھا، اور پھر بلاول صاحب کو بھی خود نہ فون کرتے، اگر ساروں کی انائیں، ضدیں اور اتنی بڑی ہیں، تو کسی کے ذریعے، مراد علی شاہ کے ذریعے کسی کو فون کرواتے کہ یہ ہو گیا ہے، تو آپ چونکہ آپ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ انہیں خود ہمیں فون کرنا چاہیے تھا اور بذات خود کہنا چاہیے تھا کہ میں انویسٹیگیٹ کرتا ہوں، یہاں پہلے تم کے چکر میں سب لگے ہوئے ہیں۔ مراد علی شاہ سے پہلے یہ تو پوچھے نا کہ جس رات آئی جی ان کو کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ دباؤ ہے یا یہ ایف آئی آر مجھے کہا جا رہا ہے درج ہونے کے لیے، تو مراد علی شاہ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ سب سے زیادہ کنفیوزڈ اور سب سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ٹال مٹول والا مراد علی شاہ۔ اگر مراد علی شاہ اس رات کوئی ڈیسیژن لے لیتے کہ بھی ٹھیک ہے ایف آئی آر کر دیں، یا مجھے بات کرنے دیں، میں بات کر لیتا ہوں، ایف آئی آر ابھی نہ کریں، یا کچھ بھی ہو، تو پھر یہ معاملہ ہی نہ ہوتا۔ مراد علی شاہ تو الحمدللہ اس رات بھی غائب رہے، اگلے دن پریس کانفرنس میں بھی جو ان کا حال تھا وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ دوسری بات میں ایک یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی غریب آدمی، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی غریب آدمی مزار قائد پہ اگر یہ کرتا، یہ پاگل پن، تو کیا اس کو سیدھا وہاں سے وہ ہوٹل جاتا کہ تھانے جاتا؟ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی غریب آدمی ہوتا تو یہ چار دیواری پر جس طرح صحافت، سیاست، پی ڈی ایم، سندھ اور یہ سارے کھڑے ہو گئے، اس طرح کھڑے ہوتے سارے۔ ایسے نعرے بازی، ہلڑ بازی پی ٹی آئی کے کارکنان کسی بھی محکمے کی کی ہے وہاں پر، وہ تو جیل نہیں گئے؟ نہیں کی، نہیں کوئی، نہیں بالکل نعرے بازیاں ہوتی رہی ہیں۔ ایک اور بڑا نیریٹو ہے، کبھی کوئی ایک نہیں یہ کبھی کوئی ایک ایسی ویڈیو ابھی تک مجھے دکھا دیں جس میں کسی نے دروازہ کھولا ہو، کھول کر اندر داخل ہوا، قبر پر کھڑا ہوا اور نعرے یہ نہیں ہوا، ایسا نہیں، کوئی ایک مجھے ویڈیو دکھا دیں۔ نعرے لیفٹ رائٹ ہوتے تھے، لیفٹ رائٹ ہوتے تھے نعرے، یعنی ہمارا یہ ہے نا کہ جو ایک چلا دیتا ہے کوئی صحافی، کوئی سیاستدان، اسی کے پیچھے ایک ویڈیو بھی مجھے نہیں ملی جس میں کوئی عمران خان، کوئی اور بندہ اندر داخل ہوا، اس نے دروازہ کھولا قبر پہ اور گھوم کے اس نے نعرے مارے ہوں،
اور پھر جو پیچھے نعرے جو لگے، جو اور نعرے لگے ان نعروں کے جواب میں، وہ نعرے کبھی ہسٹری میں مزار قائد پر کسی نے مارے ہوں تو مجھے بتا دیجئے گا۔ اچھا، پھر دوسری بات ہے کسی کی بھی تضحیک نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی محکمے کی، لیکن مجھے ایک بتائیں، سندھ پولیس کی تضحیک، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اب انکوائری آ رہی کہ سندھ پولیس ہے کیا، مافیا کون ہوتا ہے، یہ آئی جی صاحب کا اپنا کردار کیا ہے، یہ اومنی گروپ میں ان کو سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا، یہ باقی ویڈیوز کہانیاں کیا ہیں، باقی منتھلیاں کہانیاں کیا ہیں، باقی ایرانی تیل کا کاروبار کیا ہے، باقی پیٹرول پمپ کہانیاں کیا ہیں، باقی بلڈرز کے ساتھ کاروبار کیا ہے، باقی سارا یہ چھوڑ دیں، ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ملک سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے کہ مجھے بتائیں کہ پولیس کا محکمے کی تضحیک ہوگی، مورال گر گیا، کیا اس ملک میں فوج کی بھی کوئی عزت ہے؟ فوج کے بھی کوئی مورال ہے؟ بالکل بالکل۔ کیوں یہ پچھلے 26 مہینوں سے جو فوج کی بے عزتیاں کر رہی ہے یہ ہمارے یہ جو جمہوریت کے نام پہ، جمہوریت کے حسن کے نام پہ، یہ اس سے فوج کا مورال بلند ہوا ہوگا؟ نمبر 2، گجرانوالے ایک جلسے میں ایک نااہل سزا یافتہ اشتہاری جو اس نے جس طرح کی زبان استعمال کی، جو تضحیک کی، اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کوئی یہ صحافت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، یہ سیاست ان کے آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہوئی، یہ اسی طرح اظہار یکجہتی کے لیے جس طرح بلاول وہاں گئے آئی جی ہاؤس، تو ادھر کوئی آیا ان کے گھر اظہار یکجہتی کرنے کے لیے؟ اور میں صرف آپ کے اداروں کے درمیان تصادم کروانے کی، دراڑ ڈالنے کی کوشش ہو رئی ہے، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ میں اس پہ آتا ہوں، 20 سیکنڈ صرف لوں گا۔ 2 الزام لگائے نواز شریف صاحب نے کہ مجھے نااہل کروایا گیا، سزائیں دلوائیں گئی۔ 3 سال کے بعد یاد آیا ان کو کہ مجھے کسی نے نااہل کروایا ہے، سزائیں دلوائی ہیں، اس کے دوران وہ ایکسٹینشن ووٹ ان کو دے چکے تھے۔ پھر مجھے ہروایا گیا، بھائی ہروایا گیا، آپ کو پتا تھا کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا، فارم 45 نہیں ملا، گنتی میں غبن ہوئے ہیں، تو آپ اسمبلیوں میں نہ بیٹھتے، بائیک آؤٹ کر دیتے، باہر نکل جاتے۔ یہ ہے جب ترلا منت پروگرام فیل ہوتا ہے، قاصد فیل ہوتے ہیں، کوئی ریلیف نہیں ملتا، تو پھر اپنے حجم اپنے منہ سے بڑی۔ اور یاد رکھو، خدا کی قسم میں ایک بات بتا رہا ہوں شازیہ، یہ اس پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، یہ اگر یہ کسی دن یہ فوجیوں نے، افسروں نے دینے شروع کر دیے کہ ہمیں چھٹیوں پہ بھیج دیا جائے، ہماری تضحیک ہوتی ہے، تو دشمن تو لڈیاں ڈالے گا، آپ کا ککھ نہیں رہے گا۔ آپ کے سے تو کراچی کے نالے صاف نہیں ہوتے، نالے لئی صاف نہیں ہوتے، آپ تو کسی جوگے نہیں ہو، کسی جوگے ہوتے تو رنجیت سنگھ سے زیادہ حکومت کی پنجاب میں 26 مہینے تبدیلی سرکار کو حفیظ سینٹر کی آگ فوج نے بجھائی ہے۔ یہ ہے اوقات، یہ ہے ان کی جمہوریت کی اوقات۔ اچھا، دوسری بات آ جائیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، چاروں طرف سے جب آرمی چیف صاحب نے ایک بر وقت کر لیا، انکوائری کا ویٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب ادھر سے مراد علی شاہ صاحب بیان دے رہے ہیں، ادھر سے مرکز سے جو ہمارے شہباز ہیں، سارے شہباز ہیں، جو سارے خیر سے ایگل ہیں، باز ہیں، وہ بیان، کوئی تیل لے کے چلا جا رہا ہے، کوئی آگ لگانے جا رہا ہے۔ یہ نہ کریں خدا کے لیے، یہ نہ کریں۔ آپ نے یہ پاکستان امپورٹنٹ ہے، اپنی ضدوں، اپنے اناؤں اور اپنے نیریٹو کے قیدی نہ ہوں، اس سے آگے نکلیں، اور یہ ہم پھر پیچھے جا رہے ہیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل صحیح، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو کچھ بھی ہوا کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔